السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے کہ میں رضی الدین رضی اور آج میں گفتگو کروں گا ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے پھیلائی گئی ان پوسٹ کے بارے میں، اس کے خلاف چلائی گئی اس مہم کے بارے میں جو گزشتہ 2-3 روز سے سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ اس روز سے جاری، ویسے تو ملالہ یوسفزئی کے بارے میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی متنازع بات چلتی رہتی ہے۔ وہ جو بھی بات کرتی ہیں ان کے خلاف اس میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر ان کے بارے میں گفتگو شروع کر دی جاتی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے حالیہ انٹرویو میں جو کچھ بھی کہا، آپ ان کے خلاف پوسٹ لگانے والوں سے جب پوچھیں گے، ان کے خلاف ٹرینڈز بنانے والوں کو جب پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ملالہ کا وہ انٹرویو دیکھا یا آپ نے ان کا وہ انٹرویو پڑھا، تو ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ملالہ نے اس انٹرویو میں کیا کہا ہے۔ بلکہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ انٹرویو انہوں نے ٹی وی پر دیا ہے یا وہ کسی اخبار میں شائع ہوا ہے۔ اور اس بارے میں جب تفصیلات کسی سے جاننے کی کوشش کریں تو پھر وہ ایک جملہ جو ملالہ کے شادی کے حوالے سے، سوشل کنٹریکٹ کے حوالے سے چلایا جا رہا ہے، وہ صرف اسی جملے پر بات ہوتی ہے کہ ملالہ نے کہا ہے کہ شادی تو کوئی ضروری بات نہیں ہے اور شادی نہیں ہونی چاہیے، مجھے حیرت ہے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، یہ وہ اس قسم کی باتیں۔ خیر، لیکن حقائق یہ ہیں کہ ملالہ کے بارے میں جس خاتون نے انٹرویو کیا، جس جرنلسٹ نے انٹرویو کیا، اس نے کہا کہ ملالہ سے جب میں شادی کی بات کرتی تھی تو وہ شرما جاتی تھیں، اور میں ملالہ کے بارے میں جب میں نے 2-4 مرتبہ ان سے شادی کی بات کی تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں انہیں ہراساں کر رہی ہوں۔ ایک بچی جس کے بارے میں انٹرویو لینے والی کا اپنا موقف یہ ہے، اس انٹرویو میں وہ موقف موجود ہے، باقی ان کی گفتگو کو آپ جس طرح بھی تروڑ مروڑ کر پیش کریں یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس جانب لگا دیا جاتا ہے آپ اس جانب لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے، اسے کہہ دیں کہ فلاں واقعہ ہو گیا، یہ تصدیق کیے بغیر کہ کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں اس کی مذمت شروع کر دی جاتی ہے اور اس کے خلاف اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ملالہ کے بارے میں ہوا۔ ملالہ کے ساتھ مسئلہ ہمارے ہاں تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ تمام انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی آواز ہیں، وہ پاکستان کا چہرہ ہیں، وہ پاکستان کا سافٹ امیج ہیں اور پاکستان کا ثقافتی چہرہ اور پاکستان کا معاشرتی چہرہ بھی ہیں۔ وہ بیرون ملک جا کر انہوں نے پاکستانی ہی رہن سہن اپنایا ہوا ہے۔ ان کی تصویریں دیکھیں، وہ دوپٹے کو اہمیت دیتی ہیں، وہ ان کی گفتگو دیکھیں، وہ پاکستان کے خلاف ان کی کوئی بات آپ کو کبھی سنائی نہیں دے گی، کبھی آپ نے ان کے پاکستان کے خلاف کوئی بات، ہاں وہ عورت کی سربلندی کی بات کرتی ہیں، وہ اور بہت سارے ایشوز پر بات کرتی ہیں، وہ تعلیم کی بات کرتی ہیں، وہ بچیوں کو پڑھانے کی بات کرتی ہیں، وہ جس بے رحمی کے ساتھ نشانہ بنی تھیں وہ اس کا جب ذکر کرتی ہیں وہ خوفزدہ ہوتی ہیں۔ وہ پاکستان کی نمائندگی مختلف فورمز پر کر رہی ہیں، اقوام متحدہ میں کر رہی ہیں، وہ عالمی اداروں میں، انسانی حقوق کمیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہر جگہ وہ پاکستان کی آواز ہیں اور یہی وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ان کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں ان میں وینا ملک بھی شامل ہیں۔ وینا ملک جن کے بارے میں بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کیا تھا۔